حدیث سننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث سن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر حدیث نمبر 4702 4702 ہے، اور امام ضیاء الدین مقدسی نے حدیث مختارہ میں، ابی یعلا مسند ابی یعلا میں، اور مسند بازار میں، طبرانی، اس میں اور بھی بڑی کتابوں میں حدیث ہے۔ حدیث پاک سن لیں، کمال ہو گئی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے حدیث پڑھ کے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں۔ اب دنیا پہ ایک بندہ ہو، قبر والے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حدیث پاک ابو داؤد کی کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا موسیٰ قال، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی ارینا آدم، اے اللہ مجھے آدم علیہ السلام دکھا دے، مجھے آدم دکھا دے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یا اللہ مجھے آدم ملا دے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کیا آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ اب یہاں پہ پہلے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ مجھے آدم دکھا۔ اگر نبی کا یہ عقیدہ ہوتا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ کہاں سے نظر آنے لگے ہیں؟ جو چلے جائیں وہ نظر نہیں آتے، وہ ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ نبی یہ دعا ہی نہ فرماتے، اور قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، عام نبی بات نہیں کر رہا، رب سے باتیں کرنے والا نبی کہہ رہا ہے، ارنا آدم، اللہ ہمیں آدم دکھا، وہ آدم جنہوں نے اپنے آپ کو جنت سے نکال لیا وہ دانہ کھا کے۔ آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ، اللہ نے موسیٰ کو آدم دکھا دیے، موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام دکھا دیے۔ اور دوسری حدیث میں کہ ملے، آپس میں ملاقات ہوئی، لاقی آدم و موسیٰ، وہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے، مل پڑے، ملاقات ہوئی۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انت ابونا آدم، آپ ہمارے والد آدم علیہ السلام ہیں؟ فقال لہو آدم نعم، آدم علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی آدم ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام بولے، انت الذی نفخ اللہ فیک من روحہ وعلمک الاسماء کلہا، آپ میں رب تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے روح پھونکی اور آپ کو تمام اسماء کا علم سکھایا، اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، فما حملک علی ان اخرجتنا ونفسک من الجنہ، کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے آپ کو بھی جنت سے نکال دیا، ہمیں بھی آپ نے نکال دیا، اگر دانہ نہ کھاتے آج آپ بھی جنت میں ہوتے، ہم بھی۔ اللہ فقال لہو آدم، میرے آقا فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے جواب بھی دیا، جواب دیا ان کو، من انت، تو کون ہے؟ قال انا موسیٰ، جی میں موسیٰ ہوں۔ قال انت نبی بنی اسرائیل الذی کلمک اللہ من وراء الحجاب، فرمایا وہی موسیٰ ہے جس کو رب نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے، اور رب اس کے حجاب کے پیچھے سے اسے سیدھی باتیں بھی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام قبر سے آئے ہیں، لیکن رب نے علم دیا ہوا ہے کون سا نبی کدھر ہے، کن کو تبلیغ کر رہا ہے، اس کو رب نے کیا شان عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے۔ کہہ رہے اچھا اچھا وہ کلام کرنے والا، جی میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال افما وجدت ان ذلك كان فی کتاب اللہ قبل ان اخلق، فرمایا یہ جو جنت سے آنے والی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، مراد لوح محفوظ میں، تقدیر میں، مجھے پیدا کیے جانے سے پہلے یہ بات لکھ نہیں دی تھی کہ میں اپنا ایک آدم پیدا کروں گا، اس کو جنت میں ٹھہراؤں گا، پھر وہ دانہ کھائے گا، پھر زمین پہ جائے گا، پھر اولاد بسے گی، دنیا آباد ہوگی، یہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا تھا، ہوا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے جی بالکل اسی طرح، یہ تو تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے۔ قال، آدم علیہ السلام کہنے لگے ففیما تلومنی فی شیء سبق من اللہ تعالی فیہ القضاء قبلی، جو پہلے لکھا جا چکا ہے ان باتوں کو لے کے مجھ پہ پھر ملامت کیوں کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اگلے لفظ کمال ہو گئی، میرے آقا فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ، فرمایا غلاموں اس مناظرے میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے ہیں۔ یہ مناظرہ، اب دو نبی آپس میں مل رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں،
بات کر رہے ہیں, بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اور تکرار ہو رہا ہے. اچھا ملا علی قاری نے جہاں سے جو مناظرے والا اصول نکالا اس کو ایک طرف رکھیں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس کی طرف فوکس آپ نے رکھنا ہے کہ وہ آپس میں بات ملاقات ہر چیز ہو رہی ہے اور آقا کریم علیہ السلام بعد میں نتیجہ بیان کر رہے ہیں, گویا کہ میرے آقا اس مناظرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, اور فرمایا نتیجہ میں بتاتا ہوں. نتیجے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی, باتوں میں جیت گئے, بازی لے گئے. اللہ اکبر. اچھا اب یہ دو نبی ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ایک, اور یہ حج آدم موسیٰ کے لفظ تو بخاری مسلم میں آتے ہیں, یہ ڈیٹیل ابو داؤد میں ہے اور یہ بھی صحیح ہے الفاظ والی. علامہ البانی کہتے ہیں حدیث حسن ہے, صحیح ابو داؤد کے اندر, اور السلسلۃ الصحیحہ میں انہوں نے کہا کہ اسنادہ جید رجالہ ثقات, اس کی سند جید ہے, راوی ثقہ ہے. اور عبد القادر ارناؤت نے جامع الاصول فی احادیث رسول امام جزری کی اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہا اس کی سند حسن ہے. البدایہ میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حاضر اسناد ایدن لا باس بہ, سند میں کوئی عرض نہیں. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. حافظ ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ میں کہتے ہیں اسناد جید ہے. اور تلبیس الجامعہ میں ابن تیمیہ کہتے ہیں علی شرط الصحیح من ھذا الوجہ, اس سند سے شرط صحیح کی شرط پر ہے. ابن عبد البر نے استذکار میں سے صحیح کہا, اور شعیب ارناؤت نے حسن کہا, علامہ بدائی نے حسن کہا, اور بہت سارے اقوال, یہ 10-12 میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے, اور حدیث صحیح ہے. اچھا اب اس کی ذرا شرح سن لیں تھوڑی سی, محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آدم علیہ السلام اللہ نے ان کو زندہ کیا, قبر سے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے ان کی ملاقات ہوئی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیچھے سب نے کہا ہے. فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی کا فرماتے ہیں قد اختلف العلماء فی وقت هذا اللفظ فقیل یحتمل انه فی زمان موسیٰ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. فَأَحْيَ اللَّهُ لَهُ آدَمَ مُعْجِزَةً لَهُ فَكَلَّمَهُ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو زندہ کیا, آدم علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, اور اللہ نے دو نبیوں کو ملا کر ان کی باتیں کرائیں. یا او کشف لہ عن قبرہ فتحدث, ان کی قبر کو کھول دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام قبر پر گئے اور قبر کھول دیا گیا, اور آپ باتیں کر رہے تھے, وہ قبر سے سن بھی رہے تھے, جواب بھی دے رہے تھے, ہمارے آقا اس کا مشاہدہ بھی فرما رہے تھے. اچھا ایک بات ہوگی. اور حضرت ملا علی قاری مرقات المفاتیح کے اندر کتاب الایمان باب الایمان بالقدر کے اندر کہتے ہیں ویجوز ان تکون جسمانیتاً, جائز ہے کہ یہ ملاقات جسمانی ہو.